Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is Samreen Shah and I'm back again with another episode of Irushka, a Russian mafia-based love story of Irha Daud and Alan Mustafa, written by Samreen Shah. The video courtesy goes to Ramsha Khan और आज हम शुरू करने जा रहे हैं किस्त नंबर 19 اور یہ قسط جو ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, تھوڑی سی خاص ہے. میں جانتی ہوں, میں پتہ ہے آپ لوگوں کی توقعات کہ رومانس ہو, ریلیشن شپ ہو, آگے چیزیں بڑھیں, لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا. آپ لوگ جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ جلدی شادی ایکسپیکٹ کریں تو اتنی جلدی شادی تو خیر نہیں ہوگی, بٹ اور بھی بہت کچھ جو ہوگا اس کی میں گارنٹی دیتی ہوں. ڈیلی بیسس پہ ویڈیو دینا میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا. جتنی میں نے کوشش کی کہ میں ڈیلی بیسس میں آپ کو میں 19 کے الحمدللہ اپنی ہمت پہ دے چکی ہوں, لیکن اب سلولی میری باڈی اب دوبارہ ایگزاسٹ ہو رہی ہے, میری صحت متاثر ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 10 ڈیز ہیں ذی الحج کے, سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور کیا کہتے ہیں, یہ 10 ڈیز بہت خاص ہوتے ہیں, اس میں میں زیادہ عبادتوں میں بھی لگنا چاہتی ہوں, اور پلس گرمی میں بھی اور اس صحت میں بھی لکھنا ڈیلی بیسس پہ مشکل ہوتا ہے. تو ٹل عید میں ایک دن چھوڑ کے اب قسط دیا کروں گی. اس کے بعد جب عید سے فارغ ہو جائیں گے, ان کی 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد عید کے مصروفیات سے اور اس سے پہلے کی مصروفیات سے, تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو دوبارہ میں ڈیلی پہ آ جاؤں گی. لیکن اب دوبارہ سے وہی روٹین آ گئی ہے, منڈے, وینسڈے, فرائیڈے اینڈ سنڈے. تو مزید باتیں نہیں کرتے, بس یہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اگر آپ کو قسط لمبی چاہیے, آگے بڑھ کے پڑھنا ہے, تو آئی جسٹ نیڈ اے 1 day بریک ایز ویل. آئی ہوپ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے کم سے کم عید تک میری یہ کوشش ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے رسپانس کا, ویوز کا بہت انتظار ہے, کیونکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ فیس بک پہ 2-3 لاکھ ویوز آ رہے ہیں, ریچز آ رہے ہیں لائک ان دا سنیک پیک, بٹ وہی جو ہے جب پڑھنے پہ ایپیسوڈ آتی ہیں تو یہ عوام سوئی ہوتی ہے. پلیز سوئیں نہ, جاگیں, کیونکہ یہ آپ کے رسپانس پہ ہی ناول چل رہا ہے, سچی بتا رہی ہوں. خیر, شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 19. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے رمشا اور سکندر اس کا انتظار کر رہے تھے. ارہا نے معذرت خواہ نظروں سے دیکھا. آپ لوگ کھانا شروع کر لیتے, میں آنے ہی والی تھی بس. سکندر کھل کر مسکرایا. کوئی پرابلم ہو گئی تھی جو اتنی دیر لگا دی؟ تم تو سوپ دینے گئی تھی نا؟ ارہا نروس ہو گئی. رمشا سکندر کی پلیٹ میں قیمہ ڈال رہی تھی تو بولی, جاؤ ہاتھ دھو آؤ, تمہارے پاپا تو شروع ہی نہیں کر رہے تھے. بولے, ارو آئے گی تو کھائیں گے. ہاں تو سب ٹھیک رہا نا؟ سکندر قمیض کے بازو پیچھے کرتا اب روٹی نکال رہا تھا. یہ پاپا ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ خود سے بولی. جی بس ایلی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی, بیچارہ 24 گھنٹے مسلسل کام کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے بہت ایگزاسٹ ہو گیا ہے. ممی اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا, کھانسی بھی کر رہا تھا, بخار ہی نہ ہو گیا ہو, کورونا ہی ہو گیا ہوگا. ارو اب تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی. سکندر بڑے ہی سنجیدگی سے بولا, مگر پاگل نہیں ہوا تھا جس طرح اسے ہونا چاہیے تھا, جیسے اسے پتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے. سکندر, اب اسے بیماری بھی گزرے عرصہ ہو گیا ہے, اور آلان خود ڈاکٹر ہے, اوپر سے OCD بھی ہے, اسے تو بتا نہ دیتا ارہا کو. ارہا کھڑی ہی رہو گی, جاؤ ہاتھ دھو آؤ. ارہا چلتے ہوئے کچن میں گئی ہاتھ دھونے. وہ ہاتھ دھو رہی تھی تو براق کی باتیں اس کی کانوں میں گونج رہی تھی. یہ سوپ نہیں زہر ہے. پھر اس کے بعد ایلی کی اچانک طبیعت خراب ہو جانا. اس نے سیدھا جا کر اپنا سوپ کا پاٹ چیک کیا, اس میں کچھ بچا ہوا تھا. میں نے چیک ہی نہیں کیا, کیا پتا واقعی بہت برا بنا ہو. اس نے چمچ لے کر سپ لیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. اوہ مائی گاڈ, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا, یہ میں نے بنایا ہے, وہ بھی ایلی کے لیے. ارہا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا. حیرت سے بھرے مسرت والی کیفیت میں اس نے ایک اور چمچ لیا. آئی کانٹ بلیو. ایلی تبھی ایک ہی پیالہ سانس میں پی گیا. براق ڈرامہ کر رہا تھا. شکر,
اگر غلط بن جاتا تو کتنا برا لگتا مجھے، وہ خود سے کہتی۔ اب بہت اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ واپس کھانے کے ٹیبل پہ آئی، دیکھا تو ارو بڑے مطمئن ہو کر کھانا کھا رہی تھی۔ سکندر بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو توقع کر رہا تھا ہاسپٹلائز ہونے کی خبر ملے گی اس ایلی بلا کی، مگر بیٹی کو اتنا مطمئن دیکھ کر اسے جھٹکا ضرور لگا۔ کیا اس بلا نے سوپ پیا بھی ہے یا نہیں؟ الان مصطفیٰ، نیوبلائزر استعمال کر لیا۔ منٹ اور نمک کے پانی کے غرارے کرنے کے بعد میں اب لائم ڈرنک کا سپ دھیرے دھیرے لے رہا تھا، جبکہ براق ابھی تک ٹھیک ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے کس نے رکھ لیا فوج میں؟ اتنا نازک تو دکھتا نہیں ہے جتنا بن رہا ہے۔ بھائی، آپ کو تو ویسے ہی ارو کی کوئی بھی چیز نہیں پسند۔ اگر اس میں شرمپ نہ ہوتا تو میں پی لیتی، اور مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے واقعی بہت اچھا بنایا ہوگا۔ امیرہ بیچ میں بولی۔ ہم اس وقت لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ پاپا تھوڑی دیر پہلے گھر آئے تھے، نماز پڑھنے چلے گئے۔ ممی پاپا کے آنے کے 5 منٹ بعد آئی تھی اور سیدھا پاپا کے پیچھے گئی تھی۔ وہ سوپ نہیں تھا، وہ ڈیول ڈرنک تھا۔ 1 چمچ بھی پورا نہیں لیا، میری پوری روح نکلنے لگی تھی۔ دنیا جہاں کی مرچیں ڈالی تھی۔ براق نے ابھی تک سر پکڑے چکر کاٹ رہا تھا۔ ممی اس لمحے آئی اور براق کو دیکھ کر رک گئیں۔ کیا بولے جا رہے ہو تم؟ شکل سے اتنا اچھا بنایا ارو نے۔ تمہارے پاپا کو دے کر آئی ہوں میں، اور اب اپنے لیے ڈال کر پیوں گی۔ ممی کے اچانک بات سن کر میں ایک دم جھٹکے سے اٹھا اور بنا سوچے سمجھے پاپا کے آفس کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے ممی نے مجھے پکارا، مگر میں نے سنا نہیں۔ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ پاپا لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے تھے۔ سوپ ان کے سائڈ پہ پڑا تھا، مگر اب وہ لیپ ٹاپ سائڈ پہ کرنے والے تھے جب میری طرف چونک کر دیکھا۔ الان، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پاپا نے اپنی گلاسز ناک سے پیچھے کی۔ میں مسکرایا۔ اب کیا بولوں؟ پھر سے پیالہ اٹھا کر پی لوں؟ نہیں، میرے ریاکشن کنفرم کر دیں گے کہ میری ریا نے بہت برا، میرا مطلب بہت زیادہ مرچوں والا سوپ بنایا ہے۔ وہ آپ کو بتانا تھا اس میں شرمپ ہے، آپ یہ پی نہیں سکتے۔ ڈیڈی سینیٹائزر نکال رہے تھے۔ ان کی OCD کی عادت میں نے ان سے ہی لی تھی۔ ان کا مینٹل ریزن تھا، اور میرا جینز اور شاید پاپا کو دیکھ کر عادت ہو گئی تھی۔ سی فوڈ تو ہے، میں ویسے تو نہیں کھاتا، مگر سنا ہے یہ مس جھونی بھا نے بنایا ہے۔ میں آگے آیا۔ ہاں، مگر اس عمر میں آپ شرمپ نہیں کھا سکتے۔ اٹس ناٹ گڈ فار یو۔ اسٹینفورڈ پہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ 50 یا 7 سال سے اوپر لوگ کھا نہیں سکتے۔ اس لیے آپ مجھے دیں، میں ممی سے کہتا ہوں آپ کے لیے کچھ اور لے آئیں۔ مصطفیٰ نے بڑے چونک کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہارے ماتھے پہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ او گاڈ، کوئی مجھے سمجھے نہ سمجھے، میرے پاپا ضرور سمجھ جاتے تھے۔ نہیں، یہ میں لے جاتا ہوں، پھر آتا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے مزید بنا کچھ کہے سوپ کی ٹرے اٹھائی اور چل پڑا۔ مجھے پیچھے پاپا کی نگاہیں محسوس ہوئی۔ کچن میں آ رہا تھا تو دیکھا ممی مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی برا بنا ہے جو براق کہہ رہا تھا؟ وہ جس طریقے سے دیکھ رہی تھی، دل کر رہا تھا براق کو زبان گدی سے کھینچ لوں۔ نہیں تو میں تو اس لیے بھاگا تھا کہ پاپا کے لیے شرمپ نہیں ٹھیک، آپ کے لیے بھی سی فوڈ نہیں اچھا۔ میرا دوست ہے سائنٹسٹ، اس پہ ریسرچ کر رہا تھا۔ آپ کے لیے بالکل نہیں ٹھیک ممی، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی بہت فکر ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی ایج سپین ہائی رہے۔ میں نے کمال مہارت سے جھوٹ کہا۔ ریا، تمہارے لیے کیا کیا کر رہا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تم نے تو سارا پیا تھا نا؟ ممی تھوڑا سا مطمئن لگ رہی تھی میرے جواب سے۔ جی، اگر واقعی برا بنتا تو میں خود نہ پیتا۔ آپ امیرہ سے بھی پوچھ لیں یا براق سے بھی کہ میں نے پورا پیالہ مکمل کیا تھا۔ اچھا، جو بھی ہے، اگر ہمارے لیے بھی نہیں اچھا تو تم بھی مت پیو۔ میں ارہا کو بتا دوں کہ بہت اچھا بنا ہے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، لیکن اس کو پھینکنا ہوگا۔ میں احتجاج کرنا چاہتا تھا، میری ریا کی محنت کو مت پھینکیں، لیکن اگر رکھا تو براق ثابت کر دے گا کہ میری ریا بری کک ہے،
اور ممی کے سامنے اس کا ہرگز امپریشن خراب نہیں کرنے دوں گا۔ ارہا نے جس عورت کی جان بچائی تھی اس کا ایڈریس نکلوا لیا تھا۔ اب اسے اس کے گھر جا کر اس کا اور اس کی بہن کا پتہ کروانا تھا۔ الان کے چکروں میں اس کا ایک دن ضائع ہو چکا تھا۔ خیر، وہ اس دن کو ضائع نہیں کہے گی۔ اسے بہت خوشی تھی اور خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، مگر الان کی صحت کے خیال اور دوسرا پاپا کے ٹرمپل موڈ کے چکروں میں اس نے سوچا کہ پہلے اپنے مشن پہ غور کرے، جو پراپرٹی فراڈ کے معاملات میں سیدھا ایک لڑکی کی زندگی اور عزت کے معاملے پہ آ پہنچا تھا۔ وہ اپنی بائک نکال رہی تھی۔ اسے کالج جانے سے پہلے وہاں اس مطلوبہ جگہ جانا ہوگا۔ اس کے گارڈز اور پاپا کو بھی شک نہیں ہوگا کہ وہ گئی اور گئی ہے کہاں، ورنہ پیچھے سارا پیٹرول لگ جائے گا دیکھنے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس سیکیورٹی کی ضرورت تھی، مگر وہ تب جب وہ اس کے کام کا ساتھ دے رہے ہوں۔ جب کام کا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو ایسی سیکیورٹی کا کیا فائدہ؟ ممی اور پاپا سو رہے تھے۔ وہ نماز کے بعد تیار ہو کر نکلنے کی کر رہی تھی جب دیکھا ٹریک سوٹ میں جاگنگ کرتا اور کوئی نہیں، الان مصطفیٰ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ بنا آئی سیٹ گلاسز کے، ماتھے پہ 2 لٹیں گری ہوئی تھی، بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ارہا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے خاندان میں خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب سے الان کو دیکھا تھا وہ کشش کے الگ معنی سے متعارف ہو رہی تھی۔ اس کی محبوب کو الان نے توڑا تھا جب اس نے اسے بلایا۔ ہاں ایلی، وہ پہلی دفعہ نروس ہو گئی، کہیں اس نے اس کی چوری تو نہیں پکڑ لی۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ نرم مسکراہٹ دیتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کہیں بھی نہیں، بس کالج کے لیے نکل رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا شکر، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا روٹین والے کام کر لوں۔ ہاں، تمہارے ٹائمنگز کا فرق بھی نہیں تھا۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی آ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بچپن کے دوست تھے، اپنے دل کی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، تو پھر اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا ایک دوسرے سے بات کرنا؟ اسے تو بہت انتظار تھا ایلی کا، جب وہ اس سے ملے گی تو خوب ڈھیر ساری باتیں کرے گی، تو وہ اتنی خاموش کیوں تھی؟ ارہا نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا، پھر بولی، میرے کالج میں بھی 1 گھنٹہ ہے، تو کیا تم چلو گے بریک فاسٹ کے لیے؟ الان نے اپنی بھویں اوپر کی۔ تو تم اتنی صبح صبح کدھر جا رہی تھی؟ کالج تو 15-20 منٹ ہی دور ہے۔ الان کی بات پہ ارہا ہنسی۔ میں ذرا جلدی چلی جاتی ہوں، وہاں گراؤنڈ خالی ملتا نہیں تو تھوڑا بہت باسکٹ بال کھیل لیتی ہوں، یا پھر اس سے پہلے جم چلی جاتی ہوں۔ چیزیں اتنی ٹف ہو گئی ہیں کہ بعد میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ پھر بھی اکیلے مت جایا کرو، اچھا نہیں ہوتا، اس نے ہمیشہ کی طرح تنبیہ کی۔ تم بہت ڈرپوک ہو ایلی، میں ایک ہی سب پہ بھاری ہوں۔ الان نے سر ہلایا۔ مانتا ہوں، مجھے بس تمہاری فکر ہے۔ ارہا کی سانس ایک لمحے کے لیے رکی۔ یہ شخص وہی بات کرتا تھا جو سب گھر والے اس کے لیے کرتے تھے، نانا ہو، آپی ہو، پاپا ہو، ماما ہو، جائی ہو، زوئی، یا تو کبھی کبھی حیا آنٹی اور مصطفیٰ انکل۔ مگر جب یہ شخص کہتا تھا کہ اسے اس کی فکر ہے تو سننے میں اتنا خاص اور نیا کیوں لگتا تھا؟ تو ٹھیک ہے، آج تمہاری بات مان لیتے ہیں، مگر اب تمہیں میری بھی ماننی ہوگی۔ آؤ بریک فاسٹ کرنے چلتے ہیں۔ ارہا نے اپنی بائک سٹارٹ کی، KTM 690، جو اس کے پاپا نے اسے خرید کر دی تھی۔ وہ بہت کم استعمال کرتی تھی جب اسے ٹاؤن سے باہر جانا ہوتا تھا، ورنہ اس کے ماؤنٹین بائک ہی کافی ہوتی تھی۔ ریا، یہ سائیکل نہیں ہے، میں ضرور چلتا ہوں، لیکن تم اس میں مجھ سے بہت پہلے پہنچ جاؤں گی۔ ارہا نے اپنے ہیلمٹ نکال کر پہنا۔ ارے تو کون چلنے کو کہہ رہا ہے؟ تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، پھر تمہیں ہواؤں میں لے چلوں گی۔ ڈرنا نہیں، میں بائک بہت اچھی چلاتی ہوں۔ ارہا نے محسوس نہیں کیا، لیکن الان کا چہرہ عجیب سا پیل ہو گیا تھا اور بالکل خاموش۔ اس لڑکی نے ٹھان لیا تھا وہ بیچارے بیوے بچے کو الگ امتحان میں ڈالے گی۔ ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ ارے تم پریشان ہو رہی ہو کہ میں تمہیں گراؤں گی؟ نہیں، تمہیں ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ اس نے الان کو کچھ بڑبڑاتے سنا۔ اچھا 1 منٹ، میں براق کی بائک لاتا ہوں، تم ویٹ کرو۔ وہ جانے لگا لیکن ارہا نے روک دیا۔
ایلی پاگل ہو, تمہاری ممی سے جوتے نہیں کھانے. کل تم مجھ سے ملنے کے بعد بے ہوش ہوئے ہو. کل بھی آئی تو پھر طبیعت نہیں ٹھیک تھی. اب میری وجہ سے کہیں چکرا کر گر ور گئے تو نقصان تو سب کا ہوگا نا, اور خاص کر میرا کتنا ہوگا. اس لیے بھروسہ رکھو اور پیچھے آ جاؤ بگ گائے. الان سخت کشمکش میں تھا. ٹھیک ہے تمہیں انکار نہیں کرتا, لیکن میں نے شاور بھی نہیں لیا. وہ اتنے بہانے کیوں کر رہا تھا؟ I'm sure Ellie, you would still smell divine even if you didn't shower. ارہا کو جب احساس ہوا اس نے کیا بولا تو اس کی بولتی بند ہو گئی اور پورا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ کیا بکواس منہ سے میں نے نکال لی. اس نے تیزی سے اپنا چہرہ الان کی نظروں سے ہٹایا. وہ کب سے اتنا بختیار ہونے لگی. پلیز, اس نے نہ سنا ہو, پلیز. میرا مطلب تم ویسے ہی دن میں 10 بار شاور لیتے ہو, اس سے پہلے بھی لے چکے ہوگے. 50 ڈیورنٹ تو مارتے ہو, تم ٹھیک ہوگے. پلیز منہ بند کر لو ارہا داؤد. اوپر سے پاپا کہیں آ گئے تو یہ دوستی منٹوں میں ختم ہو جائے گی. تم آ رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے تیزی سے الان کو پکارا. جاری ہے. آگے کی قسط بڑی خاص ہونے والی ہے کیونکہ ایک ایکشن سین بھی آئے گا, لیکن ابھی جو یہ بائک رائڈ ہوگی یہ تھوڑی سی رومانٹک اور تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہوگی, اور آپ اس کو الان کی زبانی میں ہی پڑھیں گے. میں پہلے سوچ رہی تھی کہ اس کو ارہا کی پرسپیکٹیو سے لکھوں, لیکن ارہا جو ہے وہ بیچاری ابھی اتنی معصوم ہے. شی ہیز اے کرش آن الان. وہ الان کے لیے فیلنگز رکھتی ہے, لیکن وہ اتنے وائلنٹ اور اسٹرانگ فیلنگز نہیں ہیں جو ہمارے الان مصطفیٰ ہمارے بیبا بچہ کے ہیں. تو اس بیوے بچے کا ویو سننے کے لیے تیار ہو جائیں. کیا وہ اپنے آپ کو کنٹرول اس دفعہ کر سکے گا یا نہیں, کیونکہ ہی از ویری کلوز ٹو ارہا. مطلب اب تو وہ بالکل چپک گیا ہے بیچارے سے, اس کی بائک رائڈ مشکل سے ہوگی. تو اسٹے ٹیون رہیے گا. کوشش کروں گی کہ کل قسط دے دوں, لیکن نہ ہو سکا تو پھر آپ لوگ تھرسڈے کو انتظار کیجیے گا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.